دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں زندگی ضرور گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے نفع ضرور اٹھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، رزق اگر حلال ہو تو اچھا گھر بنائیں، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا، اپنی طبیعت کے اندر صرف دنیا کے مال کی محبت ہی کو جگہ نہیں دینی۔ کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اور ستر چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اور سر چھپانے کو چھت بنائی جاتی ہے۔ مقصد زندگی روٹی کھانا نہیں، مقصد حیات اعلیٰ لباس پہننا نہیں، اسی میں کھو جانا، اسی میں زندگی گزار دینا اور ہر وقت مال کو کیسے بڑھانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کیسے کمانا ہے، اس میں پوری طرح اپنے آپ کو ملوث کر لینا، الجھ جانا، یہ انسان کو تاریک رستوں میں لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ مفاد پرستی کی وجہ سے انسان صرف لالچ کے ساتھ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اخلاص کے رشتے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں اور اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا کام ہی صرف پیسہ کمانا ہے، جس کا کام ہی صرف دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، کوئی معنویت نہیں، حساسیت نہیں، کیفیات سے خالی ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہیں پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک، یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے، کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کل، فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے، والباقیات الصالحات، اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں، جو چیزیں باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، جو قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا عمل ہے، اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے، اور صرف ثواب نہیں، ثوابم و خیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین تحائف ہے تمہارے لیے جو قیامت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا، فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا، تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا ہے۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے، تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، دکھانے، نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت میرا نام ہو جائے، پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی ہے، ایسا نہیں کہ بے وقوف ہے، سمجھدار ہیں، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ
बेचारे बिलों के लिए परेशान हैं कि उनके पास अदा करने को पैसे नहीं, और दूसरी तरफ हमारे पास इतना पैसा है कि सिर्फ बड़े सारे बोर्ड पर हमने बड़ी सारी एक फ्लेक्स लगवाई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उस पर ईद मुबारक लिखा है और मसला ईद मुबारक का नहीं था, वो जिसकी नीचे फ़ोटो लगी थी ना, उसने ज़रा दिखाना था कि मैं भी यहाँ रहता हूँ। ये क्या है भला? ये वो नफ्स की तस्कीन है, ये वो करार है कि जिसके पीछे थक गए लोग, यानी को थोड़ी तारीफ कर दे, दिल ठंडा हो गया, सुकून आ गया, वो जरा पता चल गया 10 आदमी मुझे जानते हैं, कोई तसल्ली होगी। ये इतनी बड़ी नफ्स परस्ती में इंसान लग जाता है कि पुराने जो हुक्मरान होते थे उन्होंने वजीफे पे लोग रखे होते थे कि तुमने हमारी तारीफें करनी, तनख्वाहें मिलती थी खुश आमदे करने की, शुआरा को खरीदा जाता था, हमारे मनाकिब लिखो, नफ्स की तस्कीन। लेकिन कुछ रब के बंदे ऐसे भी थे, इन्होंने कुरान जब गौर से पढ़ा, जिन्होंने अहादीसे मुबारका को बालग नजरी से देखा, जिन्होंने सोहबत रसूल करीब से उठाई, तो उन्हें तय हो गया कि असल घर तो आखिरत का घर है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, हमेशा बाकी रहने वाली। जब ये तय हुआ तो फिर उन लोगों की सूरतें लोगों के सामने आई, तो उनकी जिंदगियां भी लोगों ने देखी, तो अश अश कर उठे। इन पहली सफ के जाहिदों को देखोगे ना, तो जब सबसे पहले नाम गिनोगे तो उनमें एक नाम हजरत उमर फारूक का भी मिलेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कुछ लोग ऐसे भी हैं रिफ्स ज़दा, और ऐसे लोग जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सहाबा के बारे में जिनकी राय ठीक नहीं। आप हैरान होंगे कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हजरत उमर के बारे में राय ठीक नहीं ना रखते, ये कमाल है ना, जो राय ठीक नहीं रखते, ये वो भी कहते हैं कि 10 साल से ज्यादा वक्त तक 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले शख्स ने अपने घर में 1 रुपया भी नहीं जाने दिया। आप इसे छोटी बात समझते हैं? बहता दरिया हो और बंदा कहे नहीं मैंने खुश रहना, ये कैसे हो सकता है? कट्टर मुखालिफ भी कहता है कि ना माले खजाना में से कोई उमर की जेब में आया है, ना उमर फारूक की औलाद की जेब में आया, उन्होंने आने दिया ही नहीं। वो जो जुहद था ना, ज़हन बन गया था कि दुनिया नहीं इकट्ठी करनी, आखिरत बचानी है। और ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, जुहद से मुराद ये नहीं कि बंदे की जेब में कोई शय ना हो तो फिर वो जाहिद होता है। हजरत सुलेमान भी जाहिद थे, पर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है। जाहिद थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, पर हुक्मरान भी थे। कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा जाहिद जितने बड़े जाहिद और परहेजगार हजरत उस्मान गनी थे। पर घर में लाखों करोड़ों पड़े रहते थे। पैसा होना और बात है, लेकिन दिल पैसे से लगा होना ये और बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सारी पढ़ लो और गौर से पढ़ लो। माज़अल्लाह कोई नाकेदाना अंदाज में भी पढ़ ले, मुखालिफ आए मैदान में, एक बात माननी पड़ेगी कि दाएं बाएं आगे पीछे दौलतें फिरती रहीं, पर फारूक आजम की नजर को दौलत लुभा नहीं सकी। उनका ध्यान सीधा या बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रहा है या गुंबद खजरा वाले महबूब की तरफ रहा है। लुभाया नहीं किसी चीज में, ना ना ना, कोई चीज करीब आ ही नहीं सकी। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, और दर्जनों बीसियों सैकड़ों बातों और किताबों का निचोड़ है। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, उमर कोई हमसे मुकद्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज्यादा ले गए। वो पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए, कोई ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के ज्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम एक बात थी जिसकी वजह से उमर साहब से आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती उनको आगे ले गई। और यारो दानशमंदा दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते। दरवेश से पूछा, हुजूर, कहने लगे हुजूर ये जमीन मेरी है, तो हंस पड़े, कहने लगे तेरे से पहले किसकी थी और तेरे बाद किसकी होगी? दानशमंदा दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। तो खा जाती है, रोज नया खामद करती है ये दुनिया, हर रोज नया हुक्मरान बनाती है।
آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں. کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی تو اترے تو حیثیت. حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے. آنے والی نسل کو بھی ہرس ہوس لالچ مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ. آپ نے ناراض نہیں ہونا. چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے. وہ کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑ دی ہے، بالکل مین. آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے اگر کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. زیادہ تر یہی کہتے. وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے اور اگلا لفظ بھول گئے. ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ. پھر انہوں نے چونکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے. خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو. وہ یار میں تو اس دن بڑا ہی تڑپا تھا جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تہاڈی ماں باپ کی شان تے تقریر سنی ہے، کیا بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے. ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام. اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے. اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زمانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہٰذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا. پیسے بھی نہیں. جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن. حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا. میں آپ سے عرض کروں 2 قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے. پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی. نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے. عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہو، دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں. بھائی جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا. اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا، یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے. آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا تو پھر آپ گئے کام سے. اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا. اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے. اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ، آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ہی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بھی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے تو پھر حالات خراب ہیں. معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا. ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا حج کے موقع پر. کہتے ہیں میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو. کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا تو صرف پشت پر نا 12 پیوند لگے ہوئے تھے. صرف کمر میں نے دیکھی کیونکہ صرف پشت میری جان 12 پیوند لگے تھے. لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں مجھے پھر کہہ لینے دو یار، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے. آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چلتے ہیں، کوئی نہیں ڈلتا. اب تو بھائی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے. روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا، روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا، آپ کی وفاداری کا روب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا. اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا، کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے، یہاں تو نے مال بنا لیا ہے، چلا ادھر. اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے. لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ یہ بھی سمجھ، کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے. آپ غور فرمائیے گا میری بات پر، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا. یہ جو ہمارا اعزاز ہے، یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے. کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے
پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو. یہ ابھی حج کا سیزن آیا تھا, میرا ذاتی تبصرہ اس پر یہ ہے کہ کم از کم حج سے تو وی آئی پی سسٹم ختم کریں آپ. 15 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور 42 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے.